یہ رمضان کا روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے. ہر روزہ نہیں رکھے گا لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا. ایک مسکین کھانا کھلائے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے. اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے، یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے، یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے. لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا، صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا. راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا. یہاں اس میں دال بھی شامل ہے، چاول بھی شامل ہے، سبزی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ، یہاں تک کہ نمک، یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہے. یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا. یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. رخصتی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے. اگر بیمار ہو چھوڑ دو، لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے. سفر میں ہو چھوڑ دو، بعد میں پورا کرنا ہے. یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی. 5 دن 6 دن جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی. لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں، تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی، لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی. نمازیں معاف ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ان کے اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں. لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا. جرجی صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے، 2 روزے چھوٹ گئے. سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے، لیکن 2 روزے جرجی صاحب نہیں رکھ پائے. محرم کا مہینہ، شوال کا مہینہ جانے سے پہلے انتقال ہو گیا. جرجی صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا. بیماری کی وجہ سے چھوٹے، ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے، لیکن انتقال ہو گیا. تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے. اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی، میری بیوی رکھے گی، میری بہن رکھے گی، میرا باپ رکھے گا، میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا. غور کیجئے، یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجی صاحب بیمار ہیں، جرجی صاحب روزے سے ہیں، جرجی صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے. اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے. جرجی صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجی صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے، 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے. جرجی صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو. ایک غیر مسلم بچہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو فوراً بلڈ دو. جرجی صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی. میڈیا والوں لکھو اور بیان دو، اسلام یہ شکشا دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو، پیڑ سے باندھ دو، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو. یہ نعرہ لگاتے
عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں، زندہ ہیں، تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی، ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایسا تو نہیں کہا تھا، لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ ہم ہیں کہاں؟ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں؟ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کا پڑوسی یہودی تھا، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ 7ویں دن انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا۔ جب 2 جانور لے آئے اور گھر میں باندھ دیا تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیوی، جب 7ویں دن یہ بکرے دونوں ذبح ہوں گے اور گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ ذرا اس بات کو سنتے رہیے گا، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 5 دن رہ گئے تو کہا دیکھو جب یہ جانور ذبح ہوں گے، گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 2 دن رہ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب 2 دن رہ گئے عقیقے میں، جب جانور ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو تم پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ آج عقیقے کا دن آ گیا، عبداللہ ابن عمر نے دونوں جانوروں پر چھری چلائی اور فرمایا بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھال اتارنے لگے، کھال اتر گئی، گوشت کی بوٹیاں ہونے لگیں۔ کہا دیکھو بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اور جب گوشت پکنے لگا، ہانڈی پر رکھ دیا پکنے کے لیے، تو بار بار ڈھکن اتار کر دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے، دیکھو جب پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اب بیوی کو غصہ آ گیا، 7 دن سے ان کی ٹر 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 سن رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ارے سن لیا میں نے، 7 دن سے آپ چلاتے چلے جا رہے ہیں پڑوسی کو دے دینا، پڑوسی کو دے دینا۔ ارے میں آپ کی بیوی ہوں، ذمہ داری سمجھتی ہوں، آپ نے کہہ دیا پکنے تو دیجیے، میں پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اب چپ ہو گئے۔ کہنے لگے بیوی ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہا بار بار کہتے چلے جا رہے کسی بات کو، ارے میں نے آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں پہنچا دوں گی، پکنے تو دیجیے۔ کہا دیکھو میری بیوی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا تھا، میں اس وقت مسجد میں موجود تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے، یہ حق، اس کے بعد یہ حق، اس کے بعد یہ حق۔ آپ نے اتنے حق بتائے، اتنے حق بتائے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ ہی نہیں گیا، اب رہ کیا گیا ہے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی جو بھی بولیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے یہ بول دیں کہ جس مکان میں تم رہتے ہو اس مکان میں بھی پڑوسی کا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا۔ ایسا لگ رہا تھا، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی کہیں پڑوسی کا حصہ نہ بتاتے کہ اتنا حصہ پڑوسی کا۔ تو میری بیوی پہنچا دینا،
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن، جینی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں، آپ تہجد پہ تہجد پڑے جا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ہی نہیں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے، یا 595 گرام سونا جس کو ہمارے ہاں بولا جاتا 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کا وزن عرب کے حساب سے 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 595 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے، پیسہ ہے، اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 2.5% آپ کو دینا پڑے گی۔ یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ 85 گرام، اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا، یعنی 85 گرام سونا۔ مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور اس سونے کا ہار خرید کے لائی اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے، اور پیسے دے کے چلی آئی، لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے۔ سونے میں وہ ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے، تو جس سونے پر زکوٰۃ ہے وہ 24 کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے، یعنی پیور 85 گرام سونا آپ نے خریدا ہے اور وہ 24 کیرٹ کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 85 گرام سونا خریدا ہے لیکن وہ 21 کیرٹ کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا، وہ 72 گرام رہ جائے گا، 85 گرام نہیں رہے گا، کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے، تو 72 گرام سونے پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر، آپ کے پاس 85 گرام۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائی کوئی سروس کرتے ہیں ان کو تنخواہ، ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے تو وہ مارچ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک بار جب زکوٰۃ فرض ہے تو سن لیجئے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ بہت اہم مسئلہ ہے، 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے۔ زکوٰۃ آپ مارچ میں دے رہے ہیں، ہر سال مارچ میں دیتے ہیں، تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا، 10 دن بڑھ گئے۔ آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ 2.5% نہیں نکلے گی، آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بڑھ جائے گی، اب آپ کی زکوٰۃ بنے گی 2.577%۔ سمجھ رہے ہیں نا؟
یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے، 2,500 یعنی 2,500. لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکات دیں گے تو زکات کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے، یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں، اس کی زکات آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577. کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا ہے کسی غریب کا. یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں. زکات پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی تو ابھی دیکھیے مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکات دی ہے. کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکات ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی، یہ لیجئے میری 40 بکریاں، ایک بکری زکات میں بنتی ہے، یہ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی. کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ. کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی، آج بھی 40 بکری ہے، پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی، آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکات بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی، رسی سمیت بکری دی تھی، رسی سمیت. اور آج آپ مجھے بکری دے رہے، رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی. تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا، بکری تو دے رہا ہوں نا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو، رسی نہیں. اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے، بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا. غور کرو، بکری دے رہا ہے وہ صحابی، صرف رسی روک رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا. یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں، غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں. لاکھوں کے مالک 1,000 کی زکات دے دی، ہو گئی. آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 2,500 روپے زکات بنتی ہے، آپ نے 2,400 روپے دے دیے. 2,400 روپے آپ نے دے دیے. 2,400 2,400 روپے آپ نے دے دیے. 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا، آپ کی 2,400 روپے کی زکات بیکار. آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے. میرے بھائیوں، وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے. اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا. ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا، تو ایک روزے کی حالت میں، تو ایک نوجوان تھا، کلہ کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جی بولیے. یہ وضو کرتے ہیں جو کلہ کرتے ہیں نا، کلہ کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں. بھائی کلہ کریں گے ایسے کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے. پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے، پانی کا قطرہ، وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا، میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تو میں اکیلے معلوم ہوگا، تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا، کل جمعے کا خطبہ ہے، میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی. میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنی سی بات پوچھ رہا ہے، تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے. تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا. تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا، میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
पानी के एक कतरे को हलक के जरिए पहुंच जाने पर उनको लगता है कि रोजे पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ये मसला वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं जमीन और जायदाद में। जब उनकी जिंदगियों पर ना अपनी बहन और बेटियों का हक मारने से उनकी जिंदगियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे लोग ये मसला पूछते हैं कि पानी का एक कतरा अगर हलक के नीचे उतर जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कैसे मुत्तकी और परहेजगारी दिखाई दे रही है इस मसले के अंदर, लेकिन नतीजा क्या है? जब अंदर से उनकी जिंदगी देखी तो पता चला कि बाप के मरने के बाद वो बहनों को, यानी बाप की विरासत में से वो अपनी बहनों को हक नहीं दे रहा है और अपनी विरासत में अपनी बेटियों को हक नहीं दे रहा है। जो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक मारे बैठा है, वो आदमी आज ये सवाल करता है कि पानी का कतरा अगर हलक के नीचे चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तसव्वुर करें आप अपनी बहन को 1 लाख नहीं 1 करोड़ का जहेज दे दो, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप की विरासत में भी बहन हिस्सेदार रहेगी और बाप की विरासत में तुम्हें जो हिस्सा मिलेगा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विरासत में से भी बहन हिस्सेदार रहेगी। यानी बाप की विरासत में से भी हिस्सा मिलेगा और भाई की विरासत से भी बहन को हिस्सा मिलेगा। और जब बहन की शादी होगी तो शौहर की विरासत में भी बीवी को हिस्सा मिलेगा और बेटा अगर मर गया तो बेटे की विरासत में भी उसकी मां का हिस्सा बनेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने एक औरत को चारों तरफ से इज्जत दे रखी। ये वो लोग मसला पूछते हैं। इस्लाम ने इतना जबरदस्त इंतजाम कर दिया है हमदर्दी का कि आप बच नहीं सकते, रियायत नहीं, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए कुरान कहता है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है। असबाबे राहत बहुत, जर्जीस साहब ने बहुत कमाया, आज जर्जीस साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जर्जीस साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाबे राहत तो जर्जीस साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, जर्जीस साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा? हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाबे राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीस साहब ने बहुत कमाया है, असबाबे राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए, जर्जी साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया।
बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाब राहत हमने सोच लिया था। बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जर्जीस साहब, मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा, नहीं जर्जीस साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो, ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे, लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे, लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, वो जो लोग गार में फंस गए थे, उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूं, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूं तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूं। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूं। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूं। ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा, और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई, तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली, मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया, फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है, तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे, अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो, आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है? या ये कह लीजिए कि इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी की जर्जीस साहब को जब भी देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूं। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है, अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। आज भी जर्जीस साहब के सामने चाहे जितनी चीज़ें रख दो, जर्जीस साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा। ज़बरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जीस साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन जर्जीस साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना, गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना, गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं जो मेरे साथ खाना और बैठना दस्तरखान पर पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये पहले उठ जाएगा, हम लोग फिर मुंह तकते रहेंगे।
وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے. اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا, کہ ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی. وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے. دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے. تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کہا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار. جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی, شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی اور کائنانی تجریان من تحت النار. دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا ارے یہ بھی لے گیا, یہ بھی لے گیا, بچا ہی کیا, اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا. اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو, ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی, زمین میں بھوکمپ ہوگا, زلزلہ ہوگا, اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا. گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ. اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے. کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ, گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے, کوا بولا میں رو رہا ہوں اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے, تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں, یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا. مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے, تو کیوں رو رہا ہے کمینے, تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو, میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے, تمہیں تو کنفرم ہے, لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں. کہا کیوں؟ تم تو حرام ہو. کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں, لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے. جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے. تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا؟ کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب حلال کا فتویٰ دے کہ ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے. میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے. مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں. اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے. بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس, بہت سے راستے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی کے اندر. ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی آپ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے یہی دین میں نے نوح کو دیا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے. موسیٰ اور عیسیٰ اہل کتاب کا کلمہ بھی یہی تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور جب سب کا کلمہ ایک ہے تو اسی لیے اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند بھی کیا ہے. اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے. اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے. یہی اسلام جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی لے کر آئے، یہی اللہ کو پسند ہے. اور اسی دین کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کو چھوڑے گا اور دوسرا دین تلاش کرے گا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا لایا ہوا دین اسلام، جو اسلام سے منہ چرائے گا، جو اسلام سے منہ پھیرے گا، جو اسلام سے دور جائے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ راستہ، وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں کیا جائے؟ جب آدم کا دین یہی، نوح کا دین یہی، موسیٰ کا دین یہی، عیسیٰ کا دین یہی، اور میں کھل کر کہہ دوں کرشن جی کا دھرم یہی، رام چندر جی کا بھی دھرم یہی، تو کیوں آدمی کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا؟ مین چیز عبادتیں ہیں، توحید ہے، تو وہ دیکھ لیجئے ہر مذہب کے اندر توحید موجود ہے. بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے ایک اللہ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو مت پکارو، ولا تدعوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے، ظالموں میں ظالم قرار دیے جاؤ گے. جب ہمارے یہاں یہ لکھا ہے تو یہی چیز تو آپ کے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. یچتیو یو پمم نستسما دیوی شوری ریشا، جو کچھ بھی مانگ رہا اس سے مانگو. دو بار یچتی یو پمم، جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو، وہی دینے والا ہے. نستسما دیوی شو ریشا، نستسما دیوی شو، کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت، اس کے علاوہ ریشا تمہیں کچھ بھی دے سکے. یہی بات تو آپ کے یہاں پر بھی تو کہی جا رہی ہے. جب یہی بات آپ کے یہاں کہی جا رہی ہے، یہی بات ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے، تو پھر نفرتیں کیسی، پھر ایک دوسرے سے گھرنا کیسی، پھر ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کیسا، پھر ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کیسی. میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. توحید وہ کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. جب ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہو اور کوئی ہمیں امید کی کرن نہ دکھائی دیتی ہو کہیں ہماری تعاون کی، ہماری امداد کی، تو وہاں بندے کا تعلق صرف رب سے جوڑتا ہے. اس کے اندر امید کی ایک کرن آتی ہے، کیا کہ کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی کریکشن کا نام ہے ربط فی اللہ، من اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو چھوڑنا. یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں نا، بہت اچھی طریقے سے سن لو، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو جلانا. یہ تصور نکال دیجئے آپ.
کیا ہوگا مولانا صاحب، بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمیں کچا نہیں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے اور کسی کو زندگی دے دے۔ اللہ کے سارے کام حکمت سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک دہریہ ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور آم کا پیڑ دیکھتے ہوئے اس کی نظر زمین کے اوپر پڑ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ کھیت میں تربوز لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف اور پاگل ہے، جو بڑا پھل ہے اس کو پیڑ پہ لٹکانا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جائے، تو بڑا پھل تو یہاں لگا دیا زمین پر تربوز، اور جو چھوٹا پھل ہے آم وہ پیڑ پہ لٹکا دیا، جبکہ حفاظت بڑے پھل کی کرنا چاہیے تھی اور کر رہا چھوٹے پھل کی۔ تربوز تو کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، تو تربوز کو پیڑ پہ ہونا چاہیے تھا اور آم کو زمین پر۔ اب دہریہ تھا، ابھی تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ آنکھ کھلی، ہوا چلی، اچانک ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا۔ اب اس کی کھوپڑی ٹھکانے آ گئی۔ نہیں، اللہ نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے، اگر اس پیڑ پر تربوز لگا ہوتا اور اگر یہ ٹوٹ کر گرتا تو نہ میری ناک بچتی نہ دانت بچتا، دونوں ٹوٹتا۔ تو کھوپڑی بالکل ٹھکانے آ گئی اس کی، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ انشاءاللہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کس کو نہیں، کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے حکومت اور سلطنتیں کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہیں لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں۔ نہ نمرود کی ٹک سکی، نہ فرعون کی ٹک سکی، نہ ہٹلر کی ٹک سکی۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اتہاس گواہ ہے اس بات پر، اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں۔ حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی نہیں چلتی۔ ہمارا کیا ہے؟ مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ مینا کا میدان تھا، 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی، اور نوٹ کیجئے کتنی، 1,44,000 صحابہ کی۔ اس میدان میں نمرہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ بنا مائک کے دیا تھا، بنا لاؤڈ سپیکر کے دیا تھا، اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر بھی پابندی لگا دو یا جو کرنا چاہو کر دو، ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے، مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے، ہم نے 2 عیدیں میرے بھائیوں لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں، 2 مہینے رمضان کی 2 مہینے کی تراویح 2 سال کی میرے بھائیوں گھروں پر پڑھی گئی ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے، کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے، لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے، وہ بنا مائک کے دیا تھا، قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو۔ ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے، سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے۔ نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف۔ صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان، ایسی صلح، ایسا سمجھوتا
عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرتبہ آپ جائیے اور آپ کے صحابہ جائیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ آئیے گا۔ ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں۔ آئندہ سال آپ آئیں گے، 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یا اللہ، مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود، اور ہم ہی کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا۔ ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک۔ اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے۔ اس سال نہیں جائیں، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں واپس۔ آئندہ سال ہم اور ہمارے صحابہ آئیں گے، ٹھیک ہے آئیے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے آدمی، ایک اور شرط، ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے ننگی کھلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ تلوار لا تو سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں۔ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار لے کر نہیں۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اور چوتھی شرط، ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکے میں آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ سگنیچر ہونے لگے۔ کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا سہیل، قریش کا سردار بن کر آیا۔ اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، لکھوا دیا۔ سہیل نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، آپ کو میں عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں، یہ رسول اللہ کاٹو، جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی، لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ پھر میں کیوں کاٹوں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، یہ لوگ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ کوئی بات نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسا منظر ہوگا صحابہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے، پڑھو بخاری، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ جب حضرت علی نے بتایا یہ، اور اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے 1-2 سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا ہے اے عمر، کیا بات ہے؟ فرمایا السنا علی الحق، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں تم حق پر ہو۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ غلط ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر آج آپ جہاد کا حکم دے دیں اور ہم ان سے لڑنے لگیں، اگر ہم ان کو مار دیں، لڑتے لڑتے ان کو قتل کر دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار، کیا ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں، یہ ہمیں قتل کر دیں، قتلانا فی الجنہ، تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جائیں گے۔ تو کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر فیصلہ، پھر اتنا دب کر فیصلہ، آپ اجازت دیجیے کہ ہم لڑیں، ماریں گے یا مر جائیں گے، لیکن اتنا دب کر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں عمر، اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔
اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات ساری کی ساری مان لی جائے، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو، اور آپ نے مانی، اور ساری ناجائز باتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد پھر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے مکے کے اندر، شاندار طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ خانہ کعبہ میں گئے، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے جب اٹھے حضرت علی کو کھڑا کر دیا اور اپنی چھڑی دے دی۔ حضرت علی نے ایک ایک بت کو گرایا، خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ میرے بھائیوں، دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں، ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا پانی اگر ہو تو منگائیے، تھوڑا گلا میرا نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو بات تھوڑی سی کٹ گئی، ہمیں توحید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ دہریہ کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بات، اتنا بڑا تربوز زمین پر، اتنا چھوٹا سا آم پیڑ پر، جب اس کی ناک پہ گرا تو اس کی عقل میں آ گیا۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ اپنی عقل کو اس حد تک دوڑائیے جس حد تک دوڑ سکتی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اپنی عقل کا استعمال اتنا زیادہ مت کیجئے جو عقل کے دائرے سے باہر ہو۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن یہ آپ کے آنکھ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، یہ آنکھ پیچھے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے جو سامنے کی چیز کو دیکھ رہی، پیچھے دکھ ہی نہیں رہا، بیکار ہے۔ کان کا کام سننے کا ہے، آپ یہاں بیٹھ کر میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن 2 کلومیٹر دور جب آپ چلے جائیں اور مائک بھی نہ ہو تب آپ کا کان میری آواز نہیں سن سکتا بغیر کسی آلے کے۔ اب یہ مت کہنا موبائل میں تو لندن بھی سن لیتے ہیں لوگ بغیر کسی آلے کے۔ اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یار 5 کلومیٹر دور کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہے، کوئی آدمی چلا رہا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، یہ کان بیکار ہے۔ کان سے اتنا ہی کام لو جتنا کان کے بس میں ہے، آنکھ سے اتنا ہی کام لو جتنا آنکھ کا دائرہ ہے، عقل سے اتنا ہی کام لو جتنا عقل کا دائرہ ہے۔ ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ سوچو ایسا کیوں؟ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے، سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آنکھ سے پیچھے کو چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی 2 ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسا کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسا کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسا نیچے کرنا چاہیے، ایسے ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسا کرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے۔ ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں دو ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا۔ تو یہ ایسی چیزیں، ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا۔ یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے، سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے بھارت کے سپریم کورٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے ضرور، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمبند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاکل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقل کا ناجائز فائدہ ہے، اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھے بتائیے، عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بڑی خوبصورت ہے، آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے ناز و نخلوں میں پالا بھی ہے، آپ دولت مند بھی ہیں۔ عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہارانی بنا لیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا، نہ امریکہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ کہتا کہ نہیں، شرم و حیا بھی، یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں، سماج سوسائٹی کی دہائی دے دیں، معاف کیجئے گا، آپ یہ صرف سماج اور سوسائٹی کی دہائی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے؟
جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے، کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں. ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ پائے گا. عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے. جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی. وحی الہی کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ. ہم جو چیز سوچیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، اس لیے عقل کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیجیے. یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ تم نہیں کر سکتے ہو. یہ شریعت نے بتایا ہے، وحی الہی نے بتایا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر پھر ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی. اس لیے اس دنیا کو ایک تیسرے علم کی ضرورت ہے، وحی الہی کی. دنیا کا نظام اگر اپنی اپنی عقلوں سے چلاؤ گے تو ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک یہ کہے گا دوسرا وہ کہے گا. اس لیے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دے تب حکومت کا نظام ایک تیسرے علم سے چلایا جائے گا، اور وہ تیسرا علم ہے وحی الہی. پھر وہ شرعی نظام ہے. جب شرعی نظام نافذ ہوگا میرے بھائیوں وہاں پھر کسی کی عقل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے. ایک عقل کہتی ہے زنا کار نے زنا کیا ہے اس کو 2-4 مہینہ جیل میں رکھ کے سزا دے دو. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو اس سماج میں جینے کا حق نہیں ہے. کل تک اس سزا کو لوگ روڑی وادی سزا کہتے تھے، اور جب ہندوستان میں بھارت میں جب بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کے کیس بڑھے تب راج ٹھاکرے کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام کی سزا ان کے اوپر لاگو کرو، پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دو اور ختم کر دو. میرے بھائیوں بتاؤ، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے کے بعد وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر کمانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو زندگی بھر پھر وہ محنت نہیں کر سکے گا، مزدوری نہیں کر سکے گا. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو پھر تمام لوگوں کی سامان کو اور مال کو چوری سے محفوظ کر لیا جائے گا. پھر کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کے مال کی چوری کرے، کیونکہ اس کی سزا دیکھنے کے بعد پھر چوروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. ایک عقل یہ کہتی ہے، اب بتائیے کون سی عقل کو کام میں لایا جائے. اس لیے جب انسانوں کی عقلیں ٹکرانے لگیں تو وہاں ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی. پھر کتاب و سنت اور شرعی نظام کے تحت نظام کو چلایا جائے، ملکی نظام کو. جیسے اس دہریے نے سوچا اپنی عقل سے کہ اتنا سا پھل تو اوپر اتنا بڑا نیچے، جب ناک پہ گرا تب ہوش ٹھکانے آ گئے. آپ جو چاہیں، مجھے معلوم ہے سن 1957 کا تقریباً واقعہ ہے، 57 کا واقعہ، 1957 کا. چھوٹی لائن چلتی تھی، چھوٹی لائن گورکھپور سے گونڈا کے لیے چھوٹی لائن ایک چلتی تھی، اور وہ کوئلے والا انجن اس میں لگا ہوتا تھا پہلے. تو جب اس میں گاڑیاں، ایک ٹرین، اس کا ڈرائیور ہے محمد قاسم نام کا. سنیے، محمد قاسم نام کا ڈرائیور گاڑی ٹرین چلا رہا ہے، اور جب ٹرین گورکھپور سے بڑھنی اور بڑھنی کو کراس کرتے ہوئے جب وہ کوا پور اسٹیشن کے پاس سے گزری اور تلسی پور کے پاس سے ایک پل تھا، اس پل کے پاس کو کراس کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے تو ٹرین ڈرائیور نے، محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک 17-18 سال کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور وہ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے. ٹرین کے ڈرائیور نے ہیوی بریک لگائے،
کوشش کی کہ ٹرین کو روکیں، لیکن چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھی لڑکی، اس لیے ڈر تھا کہ ہم بریک ایک دم تو بریک لگیں گے نہیں، بریک دھیرے ہی دھیرے لگتے ہیں ٹرین کے، لیکن اس نے کوشش کر کے ٹرین کے بریک کو لگانے کی کوشش کی، ہیوی بریک لگائے، اور بریک لگانے میں وہ کامیاب ہوا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی میں اور ٹرین کے پہیے میں صرف ایک بالشت کا ایک بتے کا فرق ہے۔ لڑکی ٹرین کے پہیے کے نیچے ہے لیکن ایک بالشت رہ گئی ہے، اگر ایک بالشت اور گاڑی آگے بڑھ جاتی تو لڑکی کے اوپر چڑھ جاتی۔ ٹھنڈی سانس لی کہ لڑکی بچ گئی۔ ٹرین کا ڈرائیور نیچے اترتا ہے، اتنے میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے جب دوڑتے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں جمع ہیں۔ جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی سانس سونگی جاتی ہے، دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے۔ ٹرین اس کی اوپر نہیں چڑھی، لیکن ٹرین کی پہیے کا خدشہ اس لڑکی کو لے ڈوبا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مریں گے تو کیسے مریں گے، ٹرین چند قدموں پر ہے، اس سے پہلے کہ پہیہ اس کے اوپر چڑھتا اس کو اٹیک پڑا اور وہ مر گئی۔ پہیہ چلنے سے پہلے، چڑھنے سے پہلے وہ لڑکی مر گئی۔ اس وقت محمد قاسم نے یہ بیان دیا کہ آج قرآن کی اس آیت کے اوپر میرا یقین بہت مضبوط ہو گیا، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو، پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی، میں نے پوری کوشش کی اس 18 سال کی لڑکی کو بچا کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے، پوری کوشش کی، اور زندگی میں میں نے اپنی لائف میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے، لیکن اس کے باوجود میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو معاف کیجئے محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا، لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات، قرآن کی آیت پر تو پہلے سے مانتا ہوں، لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔